مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضور جان عالم رسول محتشم شاہ بنی آدم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے نزول رحمت اور رسول برکت کے لیے فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں، اور جب وہ نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام جب بھی کسی محفل میں جائیں، بیٹھک آپ کی ہو، آپس میں بات چیت ہو تو درود و سلام ضرور پڑھا کریں کہ یہ درود پاک پڑھنا ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ آج ایک ایسے شرعی مسئلے کے حوالے سے بیان کرنا ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری معاشرتی زندگی کے اندر بہت زیادہ خلل
اور بربادی کا سبب بنتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کی جب پاسداری نہیں کی جائے گی تو ناکامی اور نامرادی ہمارا مقدر بننا شروع ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ہر زندگی کے پہلو کے حوالے سے تربیت فرمائی ہے، ہر طرح کی احادیث، ہر طرح کی روایات اور آپ کا خود فعل، آپ کے اقوال ہمیں سیکھنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ملتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ روزانہ صبح ہوتے ہی پورے اعضائے بدنی زبان سے کہتے ہیں کہ اگر تو سیدھی چلی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہم بھی نقصان اٹھائیں گے۔ انسان کے گناہوں میں سے بہت سارے گناہوں کا تعلق اس کی زبان سے ہے۔ جھوٹ وہ زبان سے بولتا ہے، غیبت وہ زبان سے کرتا ہے، دل آزاری وہ زبان سے کرتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے شرعی معاملات وہ زبان سے ہی ہوتے ہیں۔ نکاح و طلاق کے معاملات ہیں، ایمان اور کفر کے معاملات ہیں، وہ بھی زبان سے ہی ہوتے ہیں۔ تو زبان سے بہت سارے گناہوں اور بہت سارے نیک اعمال کا تعلق ہے۔ یہی زبان انسان کو بہت سارے نیکیاں جمع کرنے، اکٹھا کرنے میں کامیابی کر دیتی ہے، اور یہی زبان انسان کو دنیا اور آخرت میں برباد بھی کر دیتی ہے۔ انہی زبان کی خرابیوں میں سے ایک خرابی جو ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے آج بیان کرنا ہے، وہ ہے ہمارے معاشرے میں، چاہے وہ تجارت کا ماحول ہو، چاہے وہ گھر کا ماحول ہو، چاہے وہ خاندانی جھگڑے ہوں، چاہے وہ آپس کا لین دین ہو، اس کے اندر ہم لفظ قسم کو استعمال کرتے ہیں۔ اس قسم کے حوالے سے ہمارا کانسیپٹ بہت زیادہ معمولی ہوا کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی سی بات ہے، قسم سے یار میں نے ایسا نہیں کیا، قسم سے ہم بولتے رہتے ہیں۔ ہمیں اس کے حوالے سے شرعی احکام آتے ہیں کہ آیا وہ کون سی قسم ہے کہ جس کے کھانے سے کفارہ لازم آ جاتا ہے، توڑ دینے سے، جس کے توڑنے سے کفارہ تو لازم نہیں آتا لیکن گناہ ملتا ہے اور عذاب نار کا وہ حقدار بنتا ہے۔ اور ہمارے کئی بعض افراد تو ایسے ہیں جن کا یہ تکیہ کلام بن چکا ہوا ہے، ہر بات پر قسم کھانا، ہر بات پر قسم کھانا، مختلف انداز کے اندر، مختلف الفاظ کے ساتھ وہ اپنے معاملات کو قسمیں کھا کھا کر طے کرتے ہیں۔ اگر وہ دکاندار ہیں، کسی گاہک کو اگر انہوں نے مطمئن کرنا ہے تو بھی قسمیں کھا کر مطمئن کرتے ہیں۔ اگر خاندانی کوئی فیصلہ کرنا ہے تو بھی قسمیں کھا کھا کر جو ہے وہ مطمئن کرتے ہیں، اور کوئی اپنی صفائی پیش کرنی ہے تب بھی قسمیں کھا کر جو ہے صفائی کو پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ معاملہ، اور دوسرا نہ مطمئن کرنا ہے، نہ صفائی پیش کرنی ہے، نہ کوئی فیصلہ کروانا ہے، بس عادتاً زبان سے ہر بات پر قسم کا لفظ نکل جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، قسم سے صرف یہ لفظ بول دیتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اس کے حوالے سے سنتے ہیں کہ وہ کون سی قسمیں ہیں کہ جن کے کفارے بھی دینے پڑتے ہیں توڑنے پر، وہ کون سی قسمیں ہیں جن پر کفارہ تو نہیں لیکن گناہ کبیرہ ہے، وہ کون سی قسمیں ہیں جن کے توڑنے پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے۔ اس شرعی مسئلے کا جو ہے علم ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کا ہر طریقہ، ہر انداز قرآن اور اپنے محبوب کے ذریعے احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ جھوٹی قسم کی ابتدا سب سے پہلے کس نے کی؟ سب سے پہلے جو جھوٹی قسم کھانے والا شخص تھا وہ ابلیس شیطان ہے۔ سب سے پہلے جھوٹی قسم کی وعید کیا ہے؟ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔
ایک اور مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانے والے کو جہنم میں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے گا۔ اب جھوٹی قسم زبان پہ تو بہت آسان ہے اور اپنے آپ کو جو ہے معاملہ سے نکالنے کا بہترین طریقہ ہے، قسم کھا لی فٹافٹ، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ یہ جھوٹی قسم کھانے کے بعد کتنے بڑے عذاب نار کا حقدار بن چکا ہے اور یہ پیروکار شیطان کا بن چکا ہے، کیونکہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا شیطان ہے۔ اس کا واقعہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو مردود ہونا پڑا، مردود ہوا، لہذا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مجھ پر لعنت کی گئی، مجھے جو ہے وہ جنت سے نکال دیا گیا اور مجھ پر ہمیشہ کے لیے لعنت کر دی گئی، تو یہ طاق میں رہتا تھا کسی طرح آپ کو نقصان پہنچاؤں۔ حضرت سیدنا آدم و حوا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ورضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جنت میں رہو، جہاں دل کرے بے روک ٹوک آؤ اور کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان نے کسی طرح حضرت سیدنا آدم اور حوا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کر کہا میں تمہیں شجر خود بتا دوں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، شیطان نے قسم کھائی، شیطان نے قسم کھائی، کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کا نام لے کر کوئی جھوٹ بولے؟ تو شیطان نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ سوچ کر حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کو دیا گیا، انہوں نے بھی اس کو کھا لیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پارہ 8 سورہ آراف کی آیت نمبر 20 اور 21 میں بیان فرمایا۔ فرمایا وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة۔ فرمایا پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا ہے، اسی لیے منع فرمایا ہے کہ تم 2 فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے، اور ان سے قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، کہا کہ پھر اس نے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو اس جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، آپ نے اس کی بات مان لی۔ تو یوں جھوٹی قسم کی ابتدا کرنے والا شیطان ابلیس ہے۔ سب سے پہلے اسی شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے، اللہ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیتا ہے اور اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگرچہ وہ تھوڑا سا ہی حق ہو، اگرچہ وہ تھوڑی سی ہی چیز ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ پیلو کی شاخ وہ درخت ہے جسے مسواک بنائی جاتی ہے، فرمایا کہ کیا وہ ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی مسلمان کا ناحق جو ہے وہ مارے گا جھوٹی قسم کھا کر، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو واجب کر دے گا۔ جھوٹی قسم کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ملتی ہے۔ ایک حضرمی اور ایک کندی نامی 2 قبیلوں کے باشندے آپس میں جھگڑا ہوا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے باپ نے میری زمین کو ہڑپ لیا ہے، قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، یہ زمین میری ہے۔
آپ علیہ السلام نے دعویٰ کرنے والے کو کہا کہ تو قسم کھا. وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے اگر تم جھوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہو تو جھوٹی قسم کھانے والے کا وبال یہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کل بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے. جیسے آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا وہ شخص کہنے لگا حضور یہ جگہ اسی کی ہے, میرے باپ سے اس نے غصب نہیں. اب اس کے دل میں خوف خدا آیا, وہ جھوٹی قسم کھانے سے باز آ گیا. لیکن آج ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں, ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی جگہوں کے لیے, پلاٹ کے لیے, زمینوں کے لیے جھوٹی قسم کیا پوری جھوٹی قسم کا رجسٹر لکھ دیتے ہیں, اسٹامپ پیپر لکھ دیتے ہیں, یہ جگہ ہماری ہے, ہمارے آبا اجداد کی, ہمارے باپ دادا کی ہے. جھوٹے جو ہیں وہ کاغذات بنا لیتے ہیں. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین, بالشت کس کو بولتے ہیں, اس کو بالشت بولتے ہیں, اتنی جگہ بالشت بھر زمین ناحق طور پر لے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنا دے گا. 7 زمینوں کا توق ہاتھ اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا. ہم سے گلے میں تو کوئی چھوٹی سی بھاری چیز گٹھری بھی رکھ دے تو اٹھائی نہیں جاتی. 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. کس شخص کے جس نے ایک بالشت بھی کسی کی زمین حق ماری ہوگی, قبضہ کیا ہوگا. اور یہاں تو پورے ایکڑ کی زمینیں کھا جاتے ہیں, ٹھیکار بھی نہیں لیتے, جھوٹے کاغذات بنا لیتے ہیں, جھوٹی رجسٹریاں بنا لیتے ہیں. سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ بڑے دندناتے زمین پہ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا مارکا مارا ہے, ہمارے پاس بڑے تگڑے وکیل ہیں, ہمارے پاس بڑا مال ہے, ہمارے پاس بہت ساری دولت ہے, ہم نے جج خریدے ہوئے ہیں, وکیل خریدے ہوئے ہیں, ہمارے لیے زمینوں پر قبضہ کرنا تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. آج زمین پر بیٹھ کر تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے لیے قبضہ کرنا مشکل بات نہیں ہے, کل بروز قیامت کیسے اس کا جواب دو گے؟ وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ, تمام طاقتوں سے بڑی طاقت رکھنے والا, سب کو طاقتیں عطا کرنے والا, وہ ہمارا مالک و خالق, وہ قہار و جبار, وہ چاہے تو پل بھر کے اندر کن فرمانے پر ساری دنیا کو نیست و نابود فرما سکتا. اس کے سامنے کیسے جواب دیں گے؟ آج دنیا میں تو اپنا قہر و فر دکھا رہے ہوتے ہیں, اپنا جاہ و جلال, اپنا جو ہے خوب مال اور دولت کے بلبوتے پر ہم لوگوں کے سامنے اپنی دھاک بٹھا رہے ہوتے ہیں. لیکن کل اللہ کی بارگاہ کے اندر جب دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے اور حاضر ہوگا, اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک باری زمین کی خاطر, کچھ زمینوں کی خاطر, وہ زمینیں کہ جو آپ کی پھر بھی نہیں رہنی, وہ صاحب کے پاس ہی جانی ہے, وہ تقسیم ہی ہونی ہے. ساری زندگی مقدمے لڑتا رہا جھوٹی زمین حاصل کرنے کے لیے. جب زمین ہاتھ میں آئی کچھ ہی عرصے میں مر گیا, اور وہ زمین کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ اس کی آنے والی نسلوں نے, اور یہ جہنم کے اندر گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھانا, اس کے حوالے سے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ قسم کھانے کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین احادیث میں ڈھیر موجود ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر چھوڑتی ہے, وہ گھروں کو ویران کر چھوڑتی ہے. ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ جھوٹی قسم گزشتہ بات پر دانستہ اس کا کوئی کفارہ نہیں. یعنی کہ گزشتہ بات پر کوئی جھوٹی قسم کھانا دانستہ, تو اس پر تو کوئی کفارہ نہیں, لیکن اس کی سزا جہنم میں کھولتے ہوئے دریا میں غوطے دیے جائیں گے. کسی گزری ہوئی بات پر جھوٹی قسم کھانا اس کا کفارہ تو نہیں ہوتا کہ میں نے اس وقت فلاں کام نہیں کیا تھا, اس کا کفارہ تو نہیں ہے, لیکن اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم میں کھولتے ہوئے دریا میں غوطے دیے جائیں گے. جھوٹی قسم کھانا کتنی بڑی نادانی کی بات ہے, اور وہ بھی دنیا کے کسی عارضی چند سکوں اور ٹکوں کی خاطر وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور یہودیوں نے بھی یہی کیا. یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے جھوٹی جو ہے وہ دعوے کیے, جھوٹی قسمیں کھا کر انہوں نے تحریفیں کر دی کتابوں کے اندر. ان کے بارے میں لکھا ہے ابو رافع و کنانہ بن ابل حقیق اور کعب بن اشرف حیی بن اخطب نے اللہ عز و جل کا وہ عہد چھپایا جو سید عالم
رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے توریت شریف میں کیا گیا تھا. یعنی کہ جب توریت میں یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب نبی آخر زمان آئیں گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے. انہوں نے کیا کیا؟ اس عہد کو چھپا دیا. وہاں سے وہ قرآن اپنے توریت کے اندر سے وہ الفاظ ہی غائب کر دیے اور اس کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو بدل دیا, اس کی جگہ اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھ دیا اور جھوٹی قسم کھا کے کہ یہ کہا اللہ کی طرف سے کہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے رشوتیں اور مال حاصل کرنے کے لیے کیا. صرف مال حاصل کرنے کے لیے انہوں نے توریت کی آیات کو بدل دیا اور اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ ایمانہم ثمنا قلیلا. فرمایا جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں, آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے. آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے اور اللہ نہ ان سے بات کرے, نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے قیامت کے دن, اور نہ ہی انہیں پاک کرے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کہ جو چند ٹکوں کی خاطر جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے وہ لوگوں کو فیصلے دے رہے ہو. یہی انہوں نے یہودیوں نے کیا, وہی آج ہمارے مسلمانوں میں بھی رائج ہے. جھوٹی قسمیں کھا کر ایک ایسے مجرم کو رہا کروانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ جو حقیقتاً مجرم ہوتا ہے, اور وہ جھوٹی قسمیں اس لیے کھا رہا ہوتا ہے کہ اس نے اس کو پیسے لگائے ہوتے ہیں, اس نے اس کو بھاری بھرکم چیک دیا ہوتا ہے کہ تو اگر مجھے بچا لے گا تو تجھے اتنا مال ملے گا. تو یہی قرآن کریم کی آیت مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں ایک چند ٹکوں کی خاطر کھانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دوسروں کو رشوتیں لے کر بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اپنے مالداروں سے پیسے لے کر. تو یہ انداز مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ انداز شیطان کا ہے, یہ انداز یہودیوں کا رہا ہے, جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں آیت مبارکہ نازل فرمائی. منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں لے جانے کا حکم فرمائے گا. وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے کس لیے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے. ان دو وجہوں کو بیان کیا. پھر حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کو بیان کیا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ نہ کلام فرمائے گا, نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا, اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا, بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ تو برباد تباہ برباد ہو گئے. وہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نمبر 1 تکبر سے اپنا تہبند لٹکانے والا, نمبر 2 احسان جتلانے والا, اور نمبر 3 جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا. اب تاجروں کو بھی دیکھیں, اپنی دکان چمکانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. بی پیئر مال کو اے پیئر کر کے بول رہا ہوتا ہے. A1 مال ہے, یہ بالکل گارنٹیڈ ہے, یہ بالکل وارنٹی ہے اس کی. کپڑا ایسا ہے اس کا رنگ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا, ایک دفعہ دھونے کے بعد ہی پھیکا پڑ جاتا ہے. ایسی پکی قسم کھا کے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ گاہک اس سے مطمئن ہو جاتا ہے یار یہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا, اللہ کی قسمیں کھا رہا ہے. پھر اپنا مال بیچنے کا انداز کیا ہے؟ پہلے بتاتا ہے کہ اتنے ہزار کی یہ چیز خدا کی قسم میں خود خرید کے لایا, تو میں آپ کو کیسے بیچ دوں؟ وہ قسمیں کھا رہا ہوتا ہے, اور بالآخر کیا ہے وہ جتنے کی لایا ہوتا ہے اس سے بھی کم کی دے رہا ہوتا ہے. جب گاہک جانے لگتا ہے تو اس کو لوگ کہیں بھائی تو حیران ہے, اتنے کی چیز خود لایا اس سے بھی کم میں بیچ رہا ہے, کتنی حیرانگی والی بات ہے. وہ کم میں نہیں بیچ رہا ہوتا, وہ جھوٹی قسمیں کھا کر مال دام زیادہ بتا رہا ہوتا ہے. تو جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا دنیا میں بھی برباد ہوگا اور آخرت میں بھی برباد ہوگا. ایک روایت میں لکھا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرتے ہیں, اشیاء کے عیوب کو چھپاتے ہیں, ایسے شخص کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے. سودا تو بک جاتا ہے
پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے. یاد رکھیے برکت اور کثرت میں فرق ہے. برکت اور کثرت میں فرق ہے. کثرت کس کو بولتے ہیں؟ کہ ڈھیروں ڈھیر مال ہے، ڈھیروں ڈھیر مال ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے. کثرت ہے، بہت سارا مال ہے. اور برکت کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا سا مال ہے لیکن اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جو حلال ہے اس میں اللہ نے برکت کو رکھا، جو حرام ہے اس میں اللہ نے برکت کو نہیں رکھا. علماء اس کی مثال یوں دیتے ہیں، بکری ہے حلال جانور ہے، گائے ہیں حلال جانور ہے. جتنے بھی حلال جانور ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، بھیڑ بکریاں ہمارے جتنے بھی ہیں، ہر بقر عید پر ان کو لاکھوں لاکھ کے حساب سے ذبح کیا جاتا ہے. لاکھوں لاکھ کے حساب سے ذبح کرتے ہیں مسلمان. اور بکری سال میں صرف 2 بچے دیتی ہے. کتنے بچے دیتی ہے؟ صرف 2. لیکن لاکھوں لاکھ ذبح ہونے کے بعد وہ بقر عید پر پھر پورا سال بھی مسلمان اس کو ذبح کرتے اور کھاتے. لیکن پھر بھی اس کے علاوہ ذبح ہونے کے باوجود بھی اس کا ریوڑ نظر آتا ہے. جگہ جگہ پر وہ ڈھیروں ڈھیر بکریاں نظر آ رہی ہوتی. ایک بندہ جو ہے شانٹا لے کے ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے. کیونکہ حلال جانور ہے نا، اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے. سال میں بچے 2 ہی ہوتے ہیں لیکن برکت اتنی ہے کہ سارے مسلمان کھا بھی رہے ہیں، اللہ کے نام پہ قربان بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی موجود ہے. اور حرام کے اندر کثرت ضرور ہے لیکن برکت نہیں ہے. وہ کیسے؟ کتیا جو ہے بچے کتنے دیتی ہے؟ 2 نہیں، وہ درجنوں کے حساب سے بچے دیتی ہے. سال میں درجنوں کے حساب سے بچے دیتی ہے. لیکن آپ نے کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ ڈھیر سارے کتے اور شانٹا لے کے گھوم رہا ہو کے پیچھے. کیونکہ ان کے اندر کثرت ضرور ہے لیکن برکت نہیں ہے. ان کو نہ کوئی ذبح کیا جاتا نہ ان کو کھایا جاتا ہے لیکن کثرت سے پیدا ضرور ہوتے ہیں لیکن ان میں برکت نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتے کہاں. اسی طرح جھوٹ بول کر مال بہت زیادہ کمایا تو جا سکتا ہے، کثیر مال نظر آ رہا ہوگا، لاکھوں کما لیا لیکن اللہ نے اس میں برکت نہیں رکھی. اس پیسے کے ذریعے آپ کے گھر میں سکون نہیں آئے گا، اس پیسے کے ذریعے آپ کے گھر میں شفا نہیں آئے گی، اس پیسے کے ذریعے آپ کے دل میں اطمینان نہیں آئے گا. کیونکہ وہ حرام طریقے سے کمایا گیا. اس کے اندر کثرت ضرور ہے، وہ دیکھنے میں زیادہ ضرور ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے. لاکھ کمایا، گھر سے فون آ گیا کہ بچہ چھت سے گر گیا، اس کے سر کا آپریشن ہو گیا، چلو لاکھ کمایا تھا وہی نکل گیا. قسمیں جھوٹی کھا کے بیچا تھا، جو حرام طریقے سے کمایا وہ نکل گیا حرام طریقے سے. ایک بندہ محنت مزدوری کرتا ہے اور حلال کی روزی کماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چند روپوں میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ وہ اپنے پورے کنبے کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے اور سکون کی نیند سوتا بھی ہے. لاکھوں کروڑوں کمانے والے آپ نے دیکھے ہوں گے بیچارے، ان کو ڈاکٹر کہتا ہے نا میٹھا نہیں کھانا، تیکھا نہیں کھانا، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی. کیوں؟ ان کو ڈائبٹیز ہے، ان کو شوگر ہے، ان کو فلاں ہے، ان کو فلاں ہے. اتنا کمانے کے بعد بیچارے کو ڈاکٹر نے کہا یہ سب کچھ کھانا ہی نہیں ہے آپ نے، تو کمایا کیوں ہے اتنا؟ کیا فائدہ ایسے اتنے مال کا کہ آپ کھا تو سکتے کچھ نہیں ہے. اور ایک غریب بندہ جو ریڑھی لگاتا ہے وہ اللہ کی ہر نعمت کھا رہا ہوتا ہے، میٹھا بھی کھاتا ہے، تیکھا بھی کھاتا ہے، ہر طرح کا کھانا کھاتا ہے لیکن اس کو ڈاکٹر نے کچھ بھی نہیں کہا ہوتا. وہ خوب کھاتا ہے اور منڈ کے سوتا ہے، آرام سے سکون کی نیند کرتا ہے. اور یہ سارا دن کماتا ہے، ڈھیروں ڈھیر کماتا ہے، کھانے کی بھی اجازت نہیں اور رات کو نیند بھی نہیں آتی. نیند کی گولیاں لے کے سو رہا ہوتا ہے، شاید نیند آ جائے. آرام، اطمینان، سکون اسی مال میں ہے کہ جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، اگرچہ کم ہوگا لیکن اللہ نے اس میں برکت رکھی ہوگی. اسی لیے کہا کہ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا اس میں کثرت تو کر دیتا ہے، مال تو بک جاتا ہے لیکن وہ سارا کا سارا مال اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. تو آخر کے اندر میں آپ کو قسم کی شرعی حیثیت بیان کر دوں کہ وہ کون سی قسمیں ہیں کہ جن کے کھانے سے کفارہ بھی لازم آتا ہے. وہ کون سی قسمیں ہیں کہ جن کے قسم کو توڑنے سے کفارہ تو لازم نہیں آتا لیکن صرف گناہ ملتا ہے. تو قسم کی 3 قسمیں ہیں، غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو یاد بھی رہے. قسم کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کا تعلق پاسٹ اور پریزنٹ دونوں سے ہے. ایسی بات کی قسم کھانا کسی گزرے ہوئے کام پر یا موجودہ کام پر.
اب وہ قسم جو کھا رہا ہے غلط فہمی کے طور پر کھا رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کو یہ پتا ہے کہ زید گھر میں نہیں ہے, آپ جھوٹی قسم آپ قسم کھا کر کہتے ہیں خدا کی قسم کہ زید گھر میں نہیں ہے, لیکن حقیقت میں وہ گھر میں ہے, لیکن آپ کے علم کے مطابق وہ گھر میں نہیں تھا. تو اب آپ نے جو قسم کھائی ہے اس کا نہ گناہ ہے اور نہ کفارہ ہے. نمبر 1, اس قسم کو لغو کہا جاتا ہے, لغو قسم ہے, یعنی کہ آپ نے اپنے ذہن کے مطابق سچی قسم کھائی ہے, اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے. آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ بندہ گھر میں موجود ہے, آپ کو یہی پتا تھا کہ گھر میں نہیں ہے, تو آپ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ گھر میں نہیں ہے, لیکن وہ موجود تھا. تو ایسی قسم پر نہ کفارہ ہے اور نہ ہی گناہ ہے. نمبر 2, دوسری قسم, اس کو غموس کہا جاتا ہے. کسی گزرے ہوئے زمانے یا موجودہ زمانے کی کسی کام پر قسم کھانا, اور وہ قسم حقیقتاً جھوٹی کھا رہا ہو, اس کو پتا بھی ہو کہ یہ کام ہے. مثال کے طور پر گھر میں زید موجود ہے اور وہ کہتا ہے خدا کی قسم زید گھر میں نہیں ہے. ایسی قسم کھانا جان بوجھ کر پتا ہونے کے باوجود گزشتہ کسی کام پر یا موجودہ کام پر قسم کھا رہا ہے جھوٹی, تو ایسی قسم پر کفارہ تو نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ ہے. ایسے شخص کو عذاب نار جہنم کے دریا میں غوطے دیے جائیں گے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. یہ 2 قسمیں ہوگی. پہلی قسم جو آپ نے جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بلکہ اپنے ذہن کے مطابق سچی قسم کھائی ہے, اس پر نہ گناہ ہے نہ ہی کفارہ. دوسری, کسی گزرے ہوئے زمانے یا موجودہ کسی کام پر قسم کھائی جان بوجھ کر جھوٹی, ایسی قسم پر گناہ تو ہے لیکن کفارہ نہیں ہے. تیسری قسم, اس کو بولتے ہیں معلق, منعقدہ. یہ تیسری قسم کی جو قسم ہے یہ بہت ہی زیادہ ہارڈ ہے, اس حوالے سے کہ اس کا تعلق پاسٹ اور پریزنٹ سے نہیں ہے, اس کا تعلق فیوچر سے, مستقبل سے. آنے والے کسی کام پر قسم کھانا, خدا کی قسم میں تیرے گھر نہیں آؤں گا, اور پھر گھر چلا گیا, اب کفارہ بھی دینا پڑے گا اور گناہ گار بھی ہوگا. خدا کی قسم میں اس سے شادی نہیں کروں گا, اور پھر شادی کر لی, تو اب کفارہ بھی دینا پڑے گا اور گناہ بھی ملے گا. خدا کی قسم میں پانی نہیں پیوں گا, اس گھر کا پانی, ہمارے یہاں قسمیں کھاتے ہیں نا, خدا کی قسم اس گھر کا میں پانی نہیں پیوں گا. جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو بڑی قسمیں کھا لیتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد پھر پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں, مل بھی رہے ہوتے ہیں, اور بھول جاتے ہیں کہ ہم نے قسم بھی کھائی تھی. اب آئندہ کسی کام پر قسم کھانا, اس پر گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. یہ 3 قسمیں ہیں. پہلی پر نہ گناہ نہ کفارہ, دوسری پر گناہ ضرور ہے لیکن کفارہ نہیں. لیکن جس قسم کا تعلق فیوچر سے ہے, مستقبل سے ہے, اس پر گناہ بھی ہے کفارہ بھی ہے. اب قسم کن کن الفاظ سے کھائی جا سکتی ہے یہ بھی سن لیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں اماں کی قسم, ابا کی قسم, تیرے بچے کی قسم, فلانے کی قسم. یہ قسمیں نہیں ہوتی. اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا مکروہ ہے. غیر اللہ کی قسم کھانا مکروہ ہے. کبھی ماں کی قسم کھا رہا, کبھی باپ کی کھا رہا, کبھی بچے کی کھا رہا, کبھی بیوی کی کھا رہا, کبھی اپنی قسم کھاتا ہے. تو یہ غیر اللہ کی قسمیں کھانا مکروہ ہے. اس پر قسم نہیں ہوتی, نہ کفارہ ہے نہ شرعی قسم نہیں. ہاں, اگر آپ نے صرف لفظ قسم کہا, قسم سے میں یہ کام نہیں کروں گا, صرف لفظ قسم کہا تو آپ قسم ہو جائے گی. صرف قسم کہا. اب بعضوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے, قسمیں یار قسمیں, جو قسمیں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ان پر جتنے کفارے لازم ہو چکے ہوتے ہیں. کیونکہ لفظ قسم کہنے سے, چاہے اس کے ساتھ اس نے اللہ لگایا ہو یا نہ لگایا ہو, لفظ قسم کہنے سے اس پر قسم ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, اللہ کی قسم کھانا. اللہ کی قسم, خدا کی قسم, اللہ کی عزت کی قسم, اللہ کے عظمت کی قسم, یہ جو اللہ کے نام کے ساتھ لگا کر کھا رہا ہے یہ بھی قسم ہو جاتی ہے. تیسرے نمبر پر قرآن کریم. قرآن کریم کو ہاتھ میں اٹھا کر کہنا کہ قرآن ہاتھ میں اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, یہ قسم نہیں ہے. لیکن گناہگار اس لیے ہوگا کہ اس نے قرآن کی عظمت و شان کے جو ہے توہین کی ہے. رب کا پاک کلام اٹھا کر یہ جھوٹی بات کر رہا ہے. قسم نہیں کھائی اس نے, یہ قسم نہیں کہلائے گی کہ میں اللہ کا قرآن اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, یہ قسم نہیں ہے. اگر یہ یوں کہے کہ میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں,
اب یہ قسم ہو جائے گی. اب اس پر اگر اس نے جھوٹی قسم کھا کر بعد میں توڑ دی تو اب گناہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا. تو اپنے الفاظوں کو، اپنی زبان کو ہمیں اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے کہ قسم تو اول تو استعمال کریں ہی نہ. ضرورت ہی نہیں ہے کہ بات بات پر قسمیں کھائیں، بات بات پر. اور بھی بہت سارے مزید اس میں شرعی احکام ہیں، سارے تو ایک جمعے میں بیان نہیں کیے جا سکتے. تو علماء سے رابطہ رکھیں، جب بھی کوئی ایسے قسم والا معاملہ ہو تو ضرور اس کی شرعی رہنمائی لیا کریں. ہم میں سے کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جن پر کفارے لازم ہوں گے، جن پر جو ہے وہ توبہ لازم ہوگی، جن کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سچی توبہ کرنے کے بعد جا کر ان کے گناہ معاف ہوں گے. پتہ نہیں کتنی قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم بولتے بولتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے ایسا کام نہیں کیا. ایک ہمارے یہ عورتوں میں یہ تکیہ کلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر یہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دینا کہ آج کے بعد یہ کھانا مجھ پر حرام ہے. بعض کہتے ہیں تیری تنخواہ لینا مجھ پر حرام ہے. اپنے بچوں کو والدین کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ حلال چیز کو حرام قرار دینا یہ بھی گناہ کبیرہ، جس کو رب نے حلال کیا آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہمارے علم سے تعلق رکھتی ہیں، دین سے تعلق رکھتی ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے. اب آخر میں قسم کا کفارہ بھی سن لیجیے. جو قسم توڑ دیتے ہیں اور وہ شرعی قسم ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو غلام آزاد کریں. وہ اس دور میں ہو نہیں سکتا. تو دوسرے نمبر پر ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا. 10 مسکینوں کو صبح جن کو کھانا کھلایا انہی کو شام کو کھلانا ہوگا. ایسا نہیں کہ صبح کسی اور کو کھلا دیا 10 کو، شام کو کسی اور کو کھلا دیا، تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا یہ کر سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ایک صدقہ فطر وہ بنتا ہے آپ کا، یہاں پر 3 پاؤنڈ بنتے ہیں. وہ 3 پاؤنڈ جو ہے نا 10 افراد کو دینے ہیں، 10 مسکینوں کو 3 پاؤنڈ دے دیں تو آپ کا کفارہ ہو جائے گا. اگر آپ نے ایک ہی بندے کو دے دیے سارے تو ادا نہیں ہوگا ایک ہی وقت میں. ہاں اگر آپ ایک ہی کو دینا چاہتے ہیں تو 10 دن تک دیں، روزانہ اس کو ایک صدقہ دیتے جائیں، روزانہ ایک صدقہ دیتے رہیں 10 دن تک، تو آپ کا کفارہ ہو جائے گا. تو یہ 3 طریقے ہیں. 10 لوگوں کو یک مشت صبح شام کھانا کھلا دیں، کفارہ ہو جائے گا. یا پھر آپ 10 لوگوں کو پیسے دے دیں، صدقہ فطر دے دیں تو بھی کفارہ ہو جائے گا. اگر ایک ہی بندے کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں یا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو 10 دن تک دیتے رہیں گے ایک ایک کر کے، تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تیسرے نمبر پر جس کے پاس رقم بھی نہیں ہے، کہ اس کا پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنا کفارہ ادا کر سکے، اب اس کے لیے شریعت حکم دیتی ہے کہ وہ پے در پے 3 روزے رکھے. 3 روزے رکھ لے گا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. وہ شخص کہ جس کے پاس رقم نہیں ہے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی یا صدقہ فطر دینے کی، اب وہ 3 روزے رکھے گا. لیکن یہ تینوں روزے بالکل جوائنٹ ہونے چاہیے، اکٹھے ہونے چاہیے. بیچ میں اگر گیپ کیا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا. 2 دن روزہ رکھا، بیچ میں گیپ کیا پھر روزہ رکھا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا. دوبارہ سے 3 روزے رکھنے پڑیں گے. تو یہ پے در پے اکٹھے جوائنٹ جو ہے 3 روزے رکھنے پڑیں گے. تو یہ قسم کا کفارہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مطہرہ پہ چل کر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھروں میں اگر سکون و اطمینان چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کے اندر آپ برکت چاہتے ہیں تو آپ اپنے انداز پر غور کریں، اپنے الفاظ پر غور کریں. کوئی ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مار رہے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن میں رب نے فرمایا ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا محبوب اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتا، یہ وہی کہتا ہے جو اس پر میں وہی کرتا ہوں. یعنی کہ آپ کا فرمان برحق ہے وہ ہو کر رہنا. آپ نے فرما دیا کہ جو جھوٹی قسم کھا کر مال کمائے گا، جو جھوٹی قسمیں کھائے گا ان کے گھر ویران ہو جائیں گے، ان کے مال تباہ برباد ہو جائیں گے. اور آپ بولو کہ ہم جھوٹی قسمیں کھا کھا کے امیر ہو رہے ہیں. ایسے امیری کا کیا فائدہ؟ نہ گھر میں سکون ہے، نہ اطمینان ہے، نہ بچے آپ کی عزت کرتے ہیں، نہ ماں باپ سے محبت ہے، نہ بیوی شوہر کے اندر محبت ہے. سارا گھر ہی برباد ہوا ہے. ایسے مال کو کیا کرنا ہے؟ چولہے میں ڈالنا ہے. تو اللہ کی خوشنودی والے اعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اذان دیجیے.